اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ بعض نوجوان ایسے ہیں جن کی زندگی سسرال کے اوپر ڈیپینڈ ہے، محنت کرنے کی عادت نہیں، کمانے کی عادت نہیں، سسرال سے اگر کچھ نذرانہ مل جائے اسی سے ان کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ بعض نوجوان ایسے ہیں جن کی نظریں باپ کی پراپرٹی پر پڑی رہتی ہے کہ باپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے کب گیا کہ میں اپنی باپ کی پراپرٹی کا وارث بن جاؤں گا۔ محنت کرو نوجوانوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے نوجوانوں کی تربیت میں سب سے بنیادی تربیت، سب سے زیادہ جس چیز کی تربیت کی ضرورت ہے وہ ایمان کی تربیت، عقیدے کی تربیت، دین پر قائم رہنے کی تربیت، صحیح منہج پر قائم رہنے کی تربیت۔ جوانی کی زندگی میں ہمیں رب کی عبادت کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، دین پر قائم رہنا ہے، کہ صرف جوانی میں صرف دین کی فکر نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی دنیا کی بھی فکر کرنا۔ ہمارے اوپر دنیا کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے بیوی بچوں کی ذمہ داری ہمارے نوجوانوں پر عائد ہوتی ہے، ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے، ہمارے نوجوانوں کی بھی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ دین کی فکر کریں وہیں دنیا کی بھلائی کی بھی فکر کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے نوجوانوں کی دینی تربیت۔ خطاب اگرچہ نوجوانوں سے ہے لیکن اس خطاب میں بزرگ، بچے، مرد، خواتین سارے لوگ شامل ہیں۔
اس لیے کہ کتاب و سنت کی یہ تعلیمات سب کے لیے ہیں، یہ نصیحتیں سب کے لیے ضروری ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے۔ محترم حضرات، ہر انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہیں، زندگی کے 3 مراحل ہیں، ایک بچپن کی زندگی، دوسرے جوانی کی زندگی اور تیسرے بڑھاپے کی زندگی۔ ان 3 مراحل میں سب سے قیمتی دور، سب سے قیمتی زمانہ، زندگی کا سب سے سنہرا دور جوانی کا دور کہلاتا ہے۔ جوانی کی زندگی میں انسان کے جسم میں گرم خون ہوتے ہیں، بلند عزم و حوصلہ ہوتا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ولولہ، شوق، حوصلہ، ہمت۔ ولولہ، شوق، حوصلہ، ہمت مختلف نام ہیں جوانی کے۔ اگر ایک نوجوان دین پسند ہے، ایمان پسند ہے، اچھے اخلاق و کردار کا مالک ہے، اچھی سوچ بوجھ کا مالک ہے، تو وہ انسان قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہت کچھ تعمیر و ترقی کے نام پر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نوجوان کے عقائد میں بگاڑ ہو، اس کے اخلاق میں پستی ہو، وہ بہت ساری برائیوں اور گندی عادتوں کا رسیا ہو، تو جہاں اس کی ذات بے عزت اور ذلیل و خوار ہوگی، وہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ذلت و رسوائی کا سامان ہوگا وہ نوجوان۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جوانی کی اسی اہمیت کے پیش نظر، جوانی کی اسی اہمیت کے پیش نظر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو جوانی کی قدر کرنے کی ترغیب دلائی ہے، جوانی کو دیوانی بنانے سے ڈرایا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ کسی بھی انسان سے، کسی بھی ابن آدم سے قیامت کے دن جب تک اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں، وہ رب العالمین کے سامنے سے آگے نہیں گزر سکتا ہے، اس کے قدم رب کے سامنے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان عمرہ فیما افناہ، اس کی پوری عمر، اس کی پوری زندگی کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ تمہاری زندگی کے قیمتی اوقات، تمہاری زندگی کے سنہرے لمحات کہاں گزرے؟ مسجدوں میں، بازاروں میں، اللہ کی عبادت میں، یا شیطان کے راہوں پر تمہاری زندگی کہاں گزری؟ زندگی میں بچپن کی زندگی بھی شامل ہے، جوانی کی زندگی بھی شامل ہے، بڑھاپے کی زندگی بھی شامل ہے، لیکن دوسرا سوال خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، انسان کی جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزاری تھی؟ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزاری تھی؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، ہر شخص کو اپنی جوانی کا حساب پیش کرنا ہے، ہر شخص کو اپنی جوانی کا حساب پیش کرنا ہے۔ جو نوجوان ہیں اپنی جوانی کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کی کوشش کریں۔ جو بزرگ ہیں وہ اپنی جوانی کی بری عادتوں کو، اپنی جوانی کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے صدق دل سے توبہ کر لیں۔ جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا۔
تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا، وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال تم نے کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ سچ بول کر کے مال کمائے، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے کمائے؟ مال کے بارے میں دو سوال ہوگا، مال کہاں سے کمائے اور کمائے ہوئے مال کو کہاں خرچ کیے؟ دونوں چیزیں حلال ہونا چاہیے۔ ہم حلال طریقے سے مال کمائیں اور حلال راستے میں خرچ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی محنت سے یہ مال کمایا ہے، یہ میرا کمایا ہوا مال ہے، میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں گا اس مال کو خرچ کروں گا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے مرضی کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ پانچواں سوال جو ابن آدم سے ہوگا وہ عمل سے متعلق ہوگا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، دین کی بہت ساری باتیں تم جانتے تھے، تمہیں دین کو جاننے کا، سننے کا شوق تو بہت تھا، لیکن تم نے دین کی جو باتیں تم سنتے تھے، جانتے تھے، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا؟ میرے بزرگوں اور دوستو، عمل سے متعلق ہم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس لیے کہ آخرت کے تمام مراحل میں اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز ہوگی تو ہماری زندگی کا عمل ہوگا۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اے غافل انسان، تیرے پاس اگر نیک اعمال ہیں تو اپنے نیک اعمال کو پیش کر کے اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے تو بچ سکتا ہے، آخرت میں جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ دیکھیے جوانی کی کتنی اہمیت ہے کہ ہر شخص کو اپنی جوانی کا قیامت کے دن حساب پیش کرنا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو 5 نعمتوں کو غنیمت جان لو، ان کی قدر کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو، ان 5 نعمتوں کو ضائع مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حیاتک قبل موتک، شبابک قبل حرمک، زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت سے فائدہ اٹھا لو بیماری آنے سے پہلے۔ وقت فرصت ہے، خالی وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کی قدر کر لو مشغولیات بڑھ جانے سے پہلے۔ اور اللہ نے اگر مال دیا ہے، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مال و دولت سے فائدہ اٹھا لو، اس کو غنیمت جان لو، اس کی قدر کر لو غریبی آنے سے پہلے۔ زندگی ہمیشہ ایک حالت میں نہیں ہوتی ہے، کبھی مال ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے دے کر کے ہمیں آزمایا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر کے بھی آزما سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جوانی کی قدر کر لو، اسے غنیمت جان لو، اس سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہر نوجوان کو اپنی جوانی میں دین اور دنیا دونوں کے لیے محنت کرنا ہے۔ غلط تصور ہے، غلط نظریہ ہے ان لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف اپنے ماننے والوں کو رب کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہماری زندگی کا پورا وقت، ہمارے شب و روز صرف اللہ کے گھر میں، مسجدوں میں گزرے، ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، دنیا کے لیے وقت نہ نکالیں، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرو۔ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے دین کے لیے فکر کریں اور دنیا کے لیے بھی فکر کریں۔ دونوں کی دلیلیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بشارت دی ہے، اس نوجوان کے لیے خوشخبری ہے،
جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، دین پر چلتا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، دین پر قائم رہتا ہے، جس نوجوان کی زندگی، جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، ایسے نوجوان کے لیے بشارت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن اے لوگو جب سورج 1 میل کے اوپر ہوگا، آج سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، لیکن اس کی گرمی کا عالم یہ ہے کہ دوپہر کی دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ اس کی دوری کا عالم یہ ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر سورج، اس کی گرمی آج دنیا میں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا اندازہ کرو، تصور کرو، تدنی الشمس یوم القیامہ منہم فیکون کمقدار میل، سورج کل قیامت کے دن مخلوق سے 1 میل کے مسافت پر کر دیا جائے گا۔ کہاں؟ کروڑوں میل کی دوری پر قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ سورج آگ کے گولے برسا رہا ہوگا، سارے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ایسے وقت میں دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے انسان سائے میں بھاگتا ہے، سایہ تلاش کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن کہیں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، اور اس عرش الہی کے سائے میں چند خوش نصیبوں کو جگہ ملے گی۔ ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، ایسے نوجوان کو کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جہاں کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اللہ ہم سب کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ جوانی کی زندگی میں ہمیں رب کی عبادت کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، دین پر قائم رہنا ہے، اور ہمارے نوجوان اس بات کو نہ بھولیں کہ صرف جوانی میں صرف دین کی فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی دنیا کی بھی فکر کرنا۔ ہمارے اوپر دنیا کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے بیوی بچوں کی ذمہ داری ہمارے نوجوانوں پر عائد ہوتی ہے، ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی بھی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ دین کی فکر کریں وہیں دنیا کی بھلائی کی بھی فکر کریں۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن اللہ کی عبادت کے لیے جہاں جلدی کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں اللہ یہ بھی فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگو، جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو صرف جمعہ کا پورا دن فضیلت کا دن ہے، ایسا نہیں کہ جمعہ کا پورا دن مسجد میں بیٹھے رہو۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کے، اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کر کے اللہ کی زمین میں نکل جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمیں دین کی فکر کرنا ہے، جہاں ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہیں اپنی دنیا کی بھلائی کی بھی فکر کرنا ہے، حلال روزی حاصل کرنا ہے۔ اگر ہمارے نوجوان تعلیم میں محنت کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، وہ علم کے میدان میں آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ اگر ہمارے نوجوان تجارت اور کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، تجارت اور کاروبار میں آگے بڑھیں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں، حلال روزی حاصل کریں، یہ بھی ایک کامیاب زندگی کے لیے ضروری چیز ہے، ضروری، تاکہ ہمارے اوپر جو دنیا میں ہماری اوپر ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہم ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الکسب اطیب، اے اللہ کے رسول سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ،
अमल रजुल बियदी, आदमी के अपने हाथ की कमाई, मेहनत की कमाई। जो इंसान मेहनत की कमाई करता है, अपने हाथ से कमा करके हलाल रोजी हासिल करता है, अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छी और पाकीज़ा कमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे बेहतरीन खाना वो खाना है जो इंसान मेहनत करके हलाल तरीके से कमा करके वो खाता है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी की हदीस, व इन्न नबी अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम काना याकुलु मिन अमली यदिह। आप गौर फरमाएं, अंबिया की जमात, नबियों की जमात, जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दावत दीन की जिम्मेदारी दे करके भेजा, उनका काम यह था कि लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, शिर्क से डराएं। उनकी जिंदगी का एक पैगाम था, उनकी जिंदगी का एक मिशन था। लेकिन फिर भी पैगंबरों की जमात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम नबी होकर के भी अपने हाथ की कमाई खाते थे, मेहनत की कमाई खाते थे। आज बहुत सारे मुसलमानों का हाल क्या है? मुफ्तखोरी की आदत, मुफ्तखोरी की आदत, सुस्त और गफलत की, सुस्ती और गफलत की जिंदगी गुजारते। अपने भाइयों के रहमो करम पर उनकी जिंदगी गुजर रही है। बाज नौजवान ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ससुराल के ऊपर डिपेंड है। मेहनत करने की आदत नहीं, कमाने की आदत नहीं, ससुराल से अगर कुछ नजराना मिल जाए उसी से उनकी जिंदगी का गुजर बसर हो रहा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बाज नौजवान ऐसे हैं जिनकी नजरें बाप की प्रॉपर्टी पर पड़ी रहती है कि बाप इस दुनिया को छोड़ करके कब गया कि मैं अपनी बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बन जाऊंगा। मेहनत करो नौजवानों। नबियों की जमात, पैगंबर जो इस दुनिया में नबी बन करके आए, वो भी मेहनत करके हलाल रोजी खाते थे। कान ज़करिया अलैहिस्सलाम नज्जारन, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी पैगंबर होते हुए वो कारपेंटर थे, बढ़ई का काम करते थे, बढ़ई के पेशे से जुड़े हुए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनम, अल्लाह ने जितने भी नबियों को भेजा हर नबी ने बकरियां चराई, हर नबी ने बकरियां चराई। सहाबे किराम ने कहा, व अंत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्या आपने भी बकरियां चराई? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ सहाबा, मैं भी मक्के में अहले मक्का की बकरियां चराया करता था। चंद खीरात के बदले, चंद पैसों के एवज, चंद पैसों की मजदूरी में मैं अहले मक्का की बकरियां चलाता था। ये उसवा है, नमूना है कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। जो मेहनत नहीं करना चाहते, कारोबार से नहीं जुड़ते हैं, हलाल रोजी हासिल नहीं करना चाहते, नबी तो नबी, कायनात के इमाम, नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां आप नबी की हैसियत से हैं, वहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन कामयाब ताजिर की हैसियत से थे, एक अमानतदार सच्चे ताजिर थे। आपकी तिजारत से मुतासिर होकर के उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपसे निकाह की पेशकश की। हमारे नौजवानों को हर अच्छे और भलाई के कामों में आगे बढ़ना है, हर अच्छे और भलाई के कामों में आगे बढ़ना है, दीन और दुनिया दोनों की फिक्र करने की कोशिश करना है। इसीलिए अहले ईमान को यह दुआ सिखाई गई, सिर्फ दुनिया बनाने की फिक्र नहीं, ना सिर्फ दीन बनाने की फिक्र, बल्कि दीन और दुनिया दोनों की भलाई की दुआ सिखाई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। सही बुखारी की हदीस है, खादिम रसूल हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, काना अक्सर दुआई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब भी दुआओं के लिए रब की बारगाह में हाथ उठाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर यही दुआ होती थी, दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे नौजवानों की तरबियत में
ہمارے نوجوانوں کی تربیت میں سب سے بنیادی تربیت، سب سے زیادہ جس چیز کی تربیت کی ضرورت ہے وہ ایمان کی تربیت، عقیدے کی تربیت، دین پر قائم رہنے کی تربیت، صحیح منہج پر قائم رہنے کی تربیت۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے، رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں بھی کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنایا۔ ورنہ آج آپ دیکھیے کتنے ایسے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں شرک میں مبتلا، شرک و بدعات میں ان کی زندگیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن نے سورہ یوسف میں بیان کیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے، اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ پر ایمان کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر ایمان پر دعویٰ کرنے والے مشرک ہیں، شرک سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں شرک داخل ہے۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم خالص ایمان، خالص توحید، صحیح عقیدہ، صحیح منہج پر قائم، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نظر ڈالو، غور کرو ان لوگوں کی زندگیوں پر جو آج مسلمان ہو کر کے بھی مسجدوں میں انہیں سر جھکانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، مزاروں پر ان کے سر جھک رہے ہیں۔ غور کرو ان لوگوں کی زندگیوں پر، رب کے دربار میں آ کر کے رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی انہیں توفیق نہیں مل رہی ہے، غیر اللہ کے دربار میں جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے مردوں سے، ولیوں سے، بزرگوں سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی کی آخری سانس تک، مرتے دم تک اس توحید پر، اس کلمے پر، کتاب و سنت پر قائم رکھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ دولت جو توحید کی دولت، ایمان کی نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی مال و متاع، اللہ کافر کو بھی نوازتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی اللہ دنیا دے رہا ہے، ملحد، زندیق، بے دین انسان کو بھی اللہ دنیا نواز رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، دین، ایمان، صحیح عقیدہ، یہ اللہ اپنے صرف محبوب چہیتے بندوں کو دیتا ہے، سب کو اللہ نوازتا نہیں۔ توحید جو ہمیں ملی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہماری زندگی میں ہم اپنی جان گنوا سکتے ہیں، اپنا مال لٹا سکتے ہیں، اپنے گھر بار کو برباد کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو، ایک مومن، ایک موحد اپنے عقیدے کو ضائع نہیں کر سکتا، اپنے منہج کو برباد نہیں کر سکتا۔ توحید کے معاملے میں کبھی بھی کسی سے کمپرومائز، سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ توحید کی دولت یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ توحید یہ سب سے بڑی طاقت، توحید یہ سب سے بڑی طاقت۔ انسان کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو، آخرت کی فکر ہو، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف ہو، یاد رکھو، جس دل میں رب کی محبت ہوگی، جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ڈرا سکتی۔ وہ انسان بے خوف و خطر، اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کی اسی عقیدے کی تربیت کریں۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن۔ سلف صالحین
اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت، ابو بکر و عمر کی محبت ایسے ہی سکھاتے تھے، ان کے دلوں میں بٹھاتے تھے۔ صحابہ سے محبت کرو، صحابہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے اچھے انسان، سب سے بہترین طبقے کے لوگ۔ سلف صالحین اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت، ابو بکر و عمر کی محبت ایسی ہی قائم کرتے تھے، بٹھاتے تھے جیسے اپنے بچوں کو قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔ اللہ اکبر! جیسے ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی قرآن کی سورتیں سکھاتے ہیں، ویسے ہی سلف صالحین اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھاتے تھے۔ آج میرے بزرگوں اور دوستو، آج کے دور میں فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر انجینئر مرزا کے نام پر جو لوگ صحابہ کے تعلق سے گمراہی پھیلا رہے ہیں، صحابہ کے اوپر اعتراض قائم کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ایسے یوٹیوبروں اور ایسے مکاروں کے پیچھے پڑھ کر کے اپنے دین و ایمان کو گنوا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، ذرا سمجھو تم کن کو سن رہے ہیں، کن کے فالوور بنے ہوئے ہیں، کن کے راستے پر چل رہے ہیں، یوٹیوب پر تم بیانات کن کے سنتے ہیں۔ یہ ہر بولنے والا، ہر چیخنے والا، قرآن اور حدیث کے نام پر دعوت دینے والا، ہر شخص سے، ہر ایرے غیرے سے علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ علم حاصل کرنے کے بھی اصول ہے، منہج اور طریقہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دیکھو تم علم، دین کا علم کن سے لے رہے ہو۔ تابعی ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اپنے زمانے میں، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ اے لوگو، کتاب و سنت کا علم یہ دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ اچھی طرح سے تم دیکھ لو کہ تمہارا دین تم کن سے لے رہے ہو۔ ہر دین سکھانے والا، دین کے نام پر گفتگو کرنے والا، دین کی طرف بلانے والا، وہ دین کا داعی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے یا شیطان کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو جنت کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ والشیطان یعدکم الفقر ان الشیطان یامرکم بالفحشاء، لوگوں، شیطان تو لوگوں کو بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، گندے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے نوجوانوں کی سب سے زیادہ تربیت جس چیز کی کرنی ہے وہ ایمان اور عقیدہ، صحیح عقیدہ، صحیح منہج ان کے دلوں میں بٹھانا ہے۔ قدم قدم پر فتنے ہیں تاکہ ان کے عقیدے کو کوئی گمراہ نہ کر سکے، کوئی ان کے دلوں میں کوئی فتنہ نہ ڈال سکے۔ ہمیں معلوم ہے بہت سارے ایسے نوجوانوں کے بارے میں رپورٹیں جب آ رہی ہیں، فلاں نوجوان سچا آخیا، فلاں نوجوان دین پسند، ایمان پسند، جماعت سے، مسجد سے جڑا ہوا نوجوان، اللہ اکبر، 5 وقتہ نمازی، تہجد گزار، نوجوانوں کو دین کی طرف بلانے والا، دین کی دعوت دینے والا، لیکن وہ کسی کا فالوور بنا ہوا تھا، بڑی پابندی سے کسی کے بیانات کو سنتا تھا، اس کے دل پر اس کا اتنا اثر پڑا کہ آج وہ شخص صحیح عقیدے پر قائم رہنے والا نوجوان فتنے کا شکار ہو گیا ہے۔ آج کبھی صحابہ پر اعتراض کرتا ہے تو کبھی نبی کی سنت پر اعتراض کرتا ہے، کبھی دین کے شاعر پر اعتراض کرتا ہے تو کبھی دین کے احکام و مسائل پر اعتراض کرتا ہے، اور آج اس کی زندگی تنگی کا شکار ہے، پریشان ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں،
یا اللہ کی طرف سے ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا انجام آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی اللہ کسی فتنے میں ڈال سکتا ہے اور کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کرنا ہے، اخلاقی تربیت، ان کو اخلاق و کردار سکھانا ہے۔ ہماری زندگی میں جہاں عبادات کی اہمیت ہے وہیں اخلاق و کردار کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تقریر سے نہ ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ بسا اوقات تقریر و تحریر کا اتنا اثر نہیں پڑتا ہے جو اثر انسان کے اخلاق اور کردار کا پڑتا ہے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے، یہ ہمارے نبی کی سیرت طیبہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اچھے اخلاق والا بننا ہے، ہمارے نوجوانوں کو ہر اعتبار سے لوگوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ اور قدوہ بننا ہے۔ لوگ گواہی دیں، اہل حدیث کا نوجوان وعدے کا پکا ہوتا ہے، اہل حدیث کا نوجوان زبان کا سچا ہوتا ہے، اہل حدیث کا نوجوان معاملات میں پاک صاف ہوتا ہے، اہل حدیث کا نوجوان اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اہل حدیث کا نوجوان اس کی زندگی مثالی اور پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، اہل حدیث کا نوجوان اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، اپنے بزرگوں کا احترام کرنے والا ہوتا ہے، اہل حدیث کا نوجوان اس دنیا میں اس روئے زمین پر دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اخلاق میں خرابی ہو، ہمارے کردار میں بگاڑ ہو اور لوگ ہمیں یہ طعنہ دیں کہ اہل حدیث کے نوجوان ایسے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ کی ذات صرف بدنام نہیں ہوگی بلکہ ہماری نوجوانوں کی طرف سے ہماری پوری قوم اور پوری جماعت بدنام ہوتی ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں تو صرف عبداللہ اور عبد الرحمن کا نام نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں فلاں مسجد کا نوجوان، فلاں جماعت کا نوجوان، اس کی گھریلو زندگی اچھی نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے، اس کی فیملی کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، عبادت کرنے کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ اپنے اخلاق و کردار کو سنوارو، اور اخلاق و کردار کو سنوارنے کے لیے ایک آخری چیز وہ ہے ہمارے نوجوانوں کی وقت پر شادیاں کرنا۔ آج بہت سارے نوجوان جو اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہیں، چاہے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہوں، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ وقت پر شادی نہ ہونا، وقت پر شادی نہ ہونا۔ نوجوان کسی نہ کسی راستے سے فتنے میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ آج کتنے سے نوجوان ہیں، چاہے لڑکے یا لڑکیاں ہوں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، آج بڑے شوق سے فخر سے لوگ اپنا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے معشوقوں کا نام لیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وقت پر شادیاں یہ اخلاقی برائیوں کا ایک بہترین حل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں، اللہ سرپرستوں کو حکم دے رہا ہے وقت پر ان کی شادیاں کر دو۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر ان کی مالی حالت کمزور ہے، ان کے پاس بہت بڑی آمدنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ ان کے لیے راستے پیدا کرے گا۔ ابراہیم نخعی جو تابعی ہوں کہتے ہیں تزوج فإن الذي كان يرزقها في بيتها هو يرزقها ويرزقك في بيتك۔ اے لوگو، اے نوجوانوں، وقت پر شادیاں کرو، اس لیے کہ وہ اللہ جو اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر میں روزی دیتا تھا، اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو اور تم کو بھی تمہارے گھر میں روزی دے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ رزق کے فیصلے
زمین پر نہیں ہوتے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, رزق کے فیصلے آسمان پر ہوتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا, اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. میرے بزرگ اور دوستو, اس لیے ہمارے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور اخلاقی تربیت میں ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا وضاقتہ, ان کا چہرہ, ان کے لباس, ان کی ہیئر اسٹائل, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی چال ڈھال سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے. افسوس ہوتا ہے کبھی فرق کرنے میں پریشانی ہوتی ہے, یہ مسلم نوجوان ہے یا ایک کافر نوجوان ہے. اس کا چہرہ اسلامی نہیں, اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں, اس کی ہیئر اسٹائل دیکھیے. آج نوجوانوں کی ہیئر اسٹائل کیا ہے؟ ان کے ناخن دیکھیے, ان کی مونچھیں دیکھیے, ان کے لباس پر ذرا غور کیجئے. نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو ان کے پینٹ, ان کا لباس اتنا تنگ اور اتنا چھوٹا کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں پیچھے کے مصلی کی نماز بھی متاثر ہو جاتی ہے. پیچھے کے مصلی کی نماز بھی متاثر ہو جاتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, ہمیں وہ لباس التقوی ذالک خیر, ہمیں لباس پہننا ہے, لیکن کون سا لباس؟ تقوی کا لباس, جس لباس میں شرافت ہو, جس لباس میں ادب ہو, جس لباس میں شائستگی ہو, جس لباس میں انسان کے اندر تقوی پیدا ہو, جس لباس کو پہن کر کے انسان صحیح طریقے سے سکون سے اللہ کی عبادت کر سکے, رکوع اور سجدہ سکون سے کر سکے. ایسا لباس نہیں جس لباس میں انسان پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچ سکتا ہو, صحیح طور پر طہارت حاصل نہ کر سکتا ہو. میرے بزرگوں اور دوستو, ہمیں نوجوانوں کو اپنے لباس اور اپنی طرز زندگی کو بھی اسلامی بنانے کی ضرورت ہے. سچ کہا تھا علامہ اقبال نے, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرمائے. جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرمائے. اے اللہ پورے عالم میں ہر جگہ مسلمانوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما, ان کے حال پر رحم فرما, ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ان کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے, آفتوں سے, بلاؤں سے حفاظت فرما. کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.